آپ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں گے اور پھر کبھی نہیں کھول پائیں گے اور اپنے پیاروں کی آوازیں آخری بار سنیں گے، لیکن ان کو جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ جب وہ وقت آئے گا، آپ کا جسم یہاں زمین پر ہوگا، لیکن آپ کی روح ایک اجنبی عالم کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو پہلی رات اور اس کے بعد 40 دن تک آپ کیا محسوس کریں گے؟ آج ہم ساتھ مل کر اس راز بھری برزخ دنیا میں جائیں گے، وہ سفر جو ہر انسان کو کرنا ہے، لیکن ایک شخص کو یہ سفر بہت اچھی طرح معلوم تھا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جسے تم سالوں سے ٹلا آتے تھے، جسے تم سمجھتے تھے کہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس، زبان بول نہیں سکتی، آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہے، دل ایک بار دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، پیروں سے ٹھنڈک شروع ہوتی ہے اور پورا بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی معمولی ٹھنڈک نہیں، یہ اشارہ ہے کہ روح جسم سے نکلنے والی ہے۔ اس وقت روح پیروں سے نکلتی ہے، پھر ٹانگوں سے، پیٹ سے، سینے سے اور آخر میں گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ سورہ الواقعہ میں اللہ فرماتا ہے، جب روح گلے تک آ جائے اس وقت سارا درد ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے، جیسے کہ پورا بدن ایک ساتھ چاقوؤں سے کاٹا جا رہا ہو۔ حدیث میں ہے کہ روح شروع میں جسم میں آنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نکلنا بھی مشکل کر دیا گیا۔ اس تنقیح کے وقت آپ کے پاس ایک سیاہ روپ آتا ہے، شیطان، وہ لعنت اللہ جو زندگی بھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخری بار آتا ہے۔ اس بار ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیے کہتا ہے، اپنا ایمان چھوڑ دو، یہ پانی لے لو۔ اس وقت ساری زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزر جاتی ہے، نمازیں، گناہ، آنسو، غفلت، توبہ، سب یاد آتا ہے۔ شیطان اپنے پرانے طریقے سے کان میں پھسپھساتا رہے گا، کبھی مر چکے ماں باپ کا روپ دھر کے آئے گا، کبھی دوسرے مذہب کی طرف بلائے گا۔ لیکن اگر دل میں سچا ایمان ہو تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر زندگی میں شک ہی شک تھے، ایمان کمزور تھا، تو آسانی سے دھوکہ کھا کر اسلام چھوڑ دیں گے، آخری لمحے میں بھی۔ لیکن اس کی کوئی ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے کہ شیطان پیالہ لے کے آئے گا، یہ تفسیر میں ایک ویک نریشنز کے ساتھ ہے، لیکن اسے سن کر توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ کافر کا موت کا عالم بہت دردناک ہوتا ہے۔ فرشتے پکارتے ہیں، اے بدبخت روح، نکل جہنم کے عذاب کی طرف۔ پھر روح کو رگڑوں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جسم لرزتا ہے، اندر کے اعضاء الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، جسم روح کو روکنا چاہتا ہے، لیکن فرشتے اللہ کے حکم سے زور سے کھینچ لیتے ہیں۔ اب توبہ کا وقت نہیں، ایمان لانے کا وقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مٹکا سے بہتا ہے، بالکل آسانی سے۔ کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیلی اون سے کانٹے والا دار نکالا جائے، رگیں، نسیں سب ٹوٹ جاتی ہیں۔ کافر کی روح اسرائیل علیہ السلام لیتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے اسے ایک کھردرے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں جس سے دنیا کی سب سے بدتر بو آتی ہے۔ جب وہ روح کو لے کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، ہر فرشتے کے جھنڈ سے گزرتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں، یہ کس کی گندی روح ہے؟ جواب ملتا ہے، اس انسان کے سب سے برے نام سے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلوانے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے، اس کا نام سجین میں لکھو، زمین کے سب سے نیچے۔ پھر روح کو اونچائی سے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن مومن کے ساتھ الٹا ہوتا ہے۔ فرشتے نورانی روپ میں آتے ہیں، چہرے چمکدار، باتیں مہربانی سے بھری، کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف۔ روح کو ریشم میں لپیٹا جاتا ہے، خوشبودار کیا جاتا ہے۔ جب آسمانوں سے گزرتے ہیں تو ہر فرشتہ پوچھتا ہے، یہ کس کی خوشبودار روح ہے؟ اس کے دنیا کے سب سے اچھے نام اور صفتیں بتائی جاتی ہیں۔ 7ویں آسمان تک ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھو۔ پھر حکم ہوتا ہے، اسے زمین پر واپس کر دو، میں نے وہاں سے بنایا تھا، وہاں لوٹانا ہے، وہاں سے دوبارہ اٹھانا ہے۔ موت کے بعد جسم زمین پر رہتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردے کو اچھی طرح غسل دو، کیونکہ روح اب بھی جسم سے ایک عجیب تعلق رکھتی ہے۔ ہر قطرہ پانی، ہر چھوئن روح محسوس کرتی ہے۔